الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ اور گزارش کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں، قراء محنت فرماتے ہیں، علماء مساجد کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے موقع پر اس بات کا خیال کیا جائے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کریم سننے والے، مساجد کی حفاظت کرنے والے، مساجد میں اذانیں دینے والے، مساجد کو آباد کرنے والے مؤذنین، قراء، علماء، ائمہ، خطباء کا بھرپور تعاون فرمائیں، بھرپور تعاون فرمائیں، بھرپور تعاون فرمائیں۔ اس کو معاوضہ نہ سمجھیں، ان کی خدمت کریں، ان کو ہدیے دیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ پوری دنیا میں سازش کے تحت علماء سے عوام کو کاٹا جا رہا ہے، عوام کو دور کیا جا رہا ہے۔ علماء کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر رکھی ہے، مساجد کے سنبھالنے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ دیکھو، آپ کو مسجد نظر نہیں آئے گی جہاں اذان دینے والا کوئی نہ ہو، جھاڑو دینے والا کوئی نہ ہو، صفائی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ ان مؤذنین، قراء، علماء، ائمہ، خطباء کی محنت ہے۔ وہ اگر عام لوگوں کی طرح دنیا کمانے میں لگ جائیں گے، مساجد غیر آباد ہوں گی، مدارس غیر آباد ہوں گے۔ میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، حالات بہت سخت ہیں، میں سمجھتا ہوں، مالی حالات کمزور بھی ہوں گے، میں سمجھتا ہوں۔ جہاں ہم نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، مسجد کے امام کا بھی خیال کرنا ہے، مسجد کے مؤذن کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے علاقے کے مدرسے کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم لوگ علماء کے ساتھ کھڑے ہوں، سازشوں کو دفع کریں، سازشوں کا مقابلہ کریں۔ یہ علماء ہیں، انبیاء نہیں ہیں۔ کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، عملی لغزش ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے دین کے محافظ یہی ہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں وہ لوگ جو میرے متعلقین ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے مرید ہیں، مجھ سے محبت فرماتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا وہ اپنی اپنی مسجد کے امام کے ساتھ تعاون کریں، اپنی اپنی مسجد کے مؤذن کے ساتھ تعاون کریں، اپنی اپنی مسجد کے خادم کے ساتھ تعاون کریں، مساجد کو آباد رکھیں۔ اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے گا، اللہ نسلوں کو خوشیاں دے گا۔ دیکھیں، میں آپ حضرات سے اپیل اپنے لیے نہیں کر رہا، میں اپیل دنیا بھر کے علماء کے لیے کر رہا ہوں۔ خیال کریں، سنبھالیں، محنت کریں، علماء کو کہنا نہ پڑے، از خود پیش کریں۔ رمضان آ رہا ہے، علماء کے گھر راشن پہنچائیں۔ حضرت آپ اہتمام سے تراویح پڑھائیں، یہ آپ کے گھر کا راشن ہے۔ عید سے پہلے حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اپنے بچوں کے گھر والوں کے کپڑے جوتی لیں، ان کو دائیں بائیں دیکھنا ہی نہ پڑے۔ علماء کو خوشحال کر دو، اللہ آپ کو خوشحال کر دے گا۔ علماء کا خیال کرو، اللہ آپ کے لیے رزق کی وسعت عطا فرما دے گا۔ علماء سے جڑو، مدارس سے جڑو، مدارس سے جڑو، قراء سے جڑو، حفاظ سے جڑو۔ یہ پیغمبر کے دین کے وارث ہیں، پیغمبر پاک کے دین کے محافظ ہیں۔ غلطیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، ان سے بھی ہو جائیں گی۔ ایسے موقع پر غلطیاں نہ دیکھو۔ مجھے تعجب ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی یہ بیماری نہیں دیکھ رہی مسلمان ہے کہ کافر ہے، ہم نے ہر کسی کو سپورٹ کرنا ہے۔ بھئی مسلمان کافر دونوں کو سپورٹ کرو، تو پھر علماء کے بارے میں آپ خامیاں کیوں تلاش کرتے ہو؟ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ دیکھو نا، عجیب سازش ہے۔ مشکل وقت میں تعاون کرنے پر آئیں تو کفار کے ساتھ بھی تیار ہیں، اور اس مشکل وقت میں تعاون نہ کریں تو علماء کے ساتھ تیار نہیں، اور خامیاں نکال رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے نکتے نکال رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، رمضان مبارک میں اگر کہیں پابندی ہے، قانون ہے، تو اس کا خیال کریں۔ میں نہیں کہہ رہا قانون توڑیں، بات یاد رکھیں، میں نہیں کہہ رہا قانون توڑیں، میں یہ کہہ رہا ہوں علماء کا تعاون کریں۔ اس رمضان میں مجھے یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ پہلے مساجد میں تراویح کا رش تھا، بہت آمد تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، تو لوگ رغبت سے علماء کا تعاون بھی کرتے تھے۔ اب کہ یہ ذہن نہ بن جائے
کبھی ہماری مسجد میں حکومت نے تراویح پر پابندی لگائی تو امام کو کیوں دیں؟ ہماری مسجد میں حکومت نے محدود پیمانے پر تراویح کی اجازت دی ہے تو امام کی خدمت کیوں کریں؟ ہمارا امام کیا کر رہا ہے؟ دیکھو یہ نہیں کرنا۔ آپ اگر کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہیں اور موجودہ حالات میں گورنمنٹ کہہ دے کہ آپ نے دفتر نہیں آنا تو تنخواہ تو پھر بھی ملتی ہے نا۔ آپ کی طرح گورنمنٹ بند کر دے تو آپ نے کہنا ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، ہم تو بیٹھے ہیں نا کام کرنے کے لیے، تو امام کا قصور نہیں، وہ بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا۔ اس لیے اس رمضان میں نے بطور خاص آپ سے گزارش کی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔